ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی ایک عظیم روحانی شخصیت، مذہبی عالم، فلسفی اور بلند پایہ شاعر تھے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے انہیں اپنے مرشد کا درجہ دیا۔ ہست قرآن در زبان پہلوی کے نام سے ایک مشہور تصنیف میں مولانا رومی فرماتے ہیں، کسی گاؤں کی مسجد میں ایک موذن تھا جس کی آواز بہت بھدی تھی، چنانچہ وہ نہایت کرخت اور بھونڈے انداز میں اذان دیا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی آواز سے بہت تنگ تھے، مگر کلمات اذان چونکہ مقدس اور دین کا جزو ہے، اسی بنا پر موذن کو کچھ کہے بغیر اذان کے احترام کا حق فرزندان اسلام کی طرح ادا کرتے۔ البتہ مذہب سے محبت اور انداز اذان بلالی سے عقیدت ان سے اندر ہی اندر یہ کہتی رہتی کہ خوبصورت کلام کے ساتھ ناقابل برداشت آواز کا جڑ رہنا گاؤں کے باسیوں کی کوتاہی ہے اور ان کی غیر ذمہ دارانہ روش کی عکاسی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اب بھی موذن بدلا جا سکتا ہے اور فلاح کی طرف پکارنے والے کے دل نشیں انداز سے کئی دل اللہ کی طرف پھر سکتے ہیں۔ گاؤں والے موذن کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے اور بدلنا بھی چاہتے تھے، لہٰذا سیانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ موذن سے خلاصی حاصل کرنے کا ایک ہی مہذب طریقہ ہے کہ حضرت کو حج پر بھیج دیا جائے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل یا گھوڑوں یا اونٹوں خچروں پر قافلوں کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آنے جانے میں ایک طویل عرصہ لگ جاتا تھا۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں نے چندہ کر کے زیادہ راہ اکٹھا کیا اور موذن صاحب کی ہتھیلی پر ایک معقول رقم رکھتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ آپ حج کر آئیے تاکہ پورے گاؤں کے لیے دعائے خیر ہو جائے۔ موذن صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے۔ پروردگار نے ان کی سن لی اور وہ اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے حرم پاک کی زیارت کریں۔ اور ویسے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بات تو ہوتی ہی بلاوے کی ہے، اب چاہے جو بھی وسیلہ بنے، اور یہاں موذن صاحب کی آواز وسیلہ بن گئی۔ موصوف نے جلدی جلدی گھریلو معاملات نمٹائے اور حج کے لیے چل پڑے۔ اس لمبے سفر کے دوران دریاؤں اور ندیوں کو عبور کر کے کئی آبادیوں سے ہوتے ہوئے وہ کسی شام ایک گاؤں جا ٹھہرے اور روایت کے مطابق مسجد ہی میں قیام پذیر ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ دور دراز کے گاؤں سے موذن صاحب تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے درخواست کی کہ آج اذان آپ ہی دیجیے۔ موذن صاحب کے لیے کیا مشکل تھا، مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اذان دے ڈالی۔ اسی اثناء میں امام صاحب بھی تشریف لے آئے، نمازی بھی اکٹھے ہو گئے اور حزب توفیق گاؤں کے لوگوں نے موذن صاحب کی کھلے دل سے مہمان نوازی کی۔ نماز کے بعد بہت سے نمازی تو رخصت ہو گئے، لیکن ابھی امام مسجد اور چند ایک نمازی مسجد ہی میں موجود تھے اور موذن صاحب سے ان کے گاؤں کے حالات معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ التجا بھی کر رہے تھے کہ حرم کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم خطا کاروں کو بھی یاد رکھیے گا اور سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے گا۔ کہ اچانک گاؤں کے ایک رئیس مسجد میں داخل ہوا جسے دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا تعلق زرتشت مذہب سے تھا۔ رئیس شہر امام مسجد کو ہکا بکا اور دیگر نمازیوں کو حالت استجاب میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ موذن صاحب سے پرجوش انداز میں مصافحہ کرنے کے بعد اظہار تشکر کے طور پر ان کے گلے لگ گئے۔ موذن صاحب اور دیگر شخصیات ابھی کچھ پوچھنے کے لیے لبوں پر لفظوں کی ترتیب سجا ہی رہی تھے کہ رئیس شہر نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے انتہائی قیمتی تحائف نکال کر مہمان موذن کی خدمت میں پیش کر دیے۔ امام مسجد اور دیگر نمازیوں کی حیرت دو چند رہ گئی۔ اولاً ایک زرتشت کا مسجد میں آنا اور دوم اسی قدر پیش قیمت تحائف موذن کی نظر کرنا۔ زبان سوال کے لیے تڑپی اور پوچھ پڑی کہ آپ موذن صاحب پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں؟ رئیس شہر نے ایک لمبی سانس بھرنے کے بعد کچھ لمحے توقف کیا اور پھر یوں گویا ہوئے کہ یقیناً آپ حضرات کی تشویش اور تجسس بجا ہے۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو یہی سوچتا جو آپ سوچ رہی ہیں کہ بھلا اسلام قبول کیے بنا ایک موذن سے بے پناہ اظہار محبت کیسا؟
بات دراصل یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ ایک عرصے سے ہمارے گھر میں اس معاملے کو لے کر طوفان برپا تھا اور لڑائی جھگڑا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا خاندان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا اور مسلسل سمجھا رہا تھا کہ یہ اسلام کی کیا رٹ لگا رکھی ہے، مگر وہ بضد تھی کہ پانچوں اوقات مسجد سے بلند ہوتی آذان کی آواز اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور وہ یہ دین قبول کر کے رہے گی۔ جس مذہب میں بلانے کا انداز اتنا خوبصورت، دھیما، میٹھا اور دلکش ہو، اسے کیسے قبول نہ کروں؟ ہم تو تقریباً ہار ہی چکے تھے کہ آج ان صاحب کی آذان سن کر اس نے یکدم اپنا فیصلہ بدل لیا اور واپس پلٹ آئی۔ اس لیے ہم موزن صاحب کی نہایت احسان مند ہیں اور ان کے اس احسان کا قرض چکانے کے لیے یہ قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مولانا رومی یہاں تک واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کوئی تصور، کوئی نظریہ یا کوئی عقیدہ چاہے کتنا ہی خوشکن اور اثر انگیز ہو، مگر اس کی تعبیر پیش کرنے کا انداز اور ترویج و اشاعت کا طریقہ نامناسب اور بھونڈا ہو تو وہ لوگوں کے حلق سے کبھی نیچے نہیں اترتا۔